بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین، آپ نے میری تمام ویڈیو کلپس وغیرہ سنی ہیں۔ اللہ کی کرم نوازی سے کسی بھی دیوبندی ذریت میں سے کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ میرے کلپس وغیرہ کا جواب دے۔ ان کے اندر وہ ہمت ہی نہیں ہے، نہ ان کو علم ہے۔ یہ بس شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، جب ان کو جوتا لگتا ہے تو یہ بیچارے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے جتنے بھی ویڈیو کلپس وغیرہ بنائے ہیں، انہوں نے کسی کا جواب نہیں دیا۔ اپنے گمان کے مطابق ایک دو کا جو انہوں نے جواب دیا، ان کا بھی میں نے ان کے ساتھ ایسا حشر کیا، ان کو اپنی علمی یتیمی ایسی یاد دلائی کہ ابھی تک اس ضرب کو یہ بھول نہیں پائے۔ آج تک انہوں نے کوئی مجھے جواب نہیں دیا، بس یہ جاہلوں کی طرح باتیں کرتے رہتے ہیں، ان میں کوئی حال نہیں ہے، نہ کوئی علم ہے۔ ابھی بھی قریب میں نے انہوں نے جو اعتراض کیے تھے سید قبلہ حسین شاہ بادشاہ پر، میں نے ان کا بھی ان کو زبردست جواب دیا، ان کے منہ میں جوتا مارا، لیکن کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ میری جواب کا جواب دیتا۔ پھر انہوں نے سید شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے پر اعتراض کیا، اس پر بھی میں نے ان کو اچھا خاصا آئینہ دکھایا ہے ایک کلپ کے اندر، اس کا بھی جواب ابھی تک نہیں آیا۔ اور آج پھر دوسرا ان کو آئینہ دکھاتا ہوں کہ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ دیوبندی تو بتا جاہل، کہ تجھے اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ پاؤں کا چومنا الگ بات ہے اور کسی کو سجدہ کرنا الگ بات ہے، اور یہ ہمارے بزرگ کو، اپنے مرشد کامل کو، مریدین جو ہے وہ پاؤں کو چوم رہے ہیں، سجدہ نہیں کر رہے۔ اگر تمہارے نزدیک پاؤں کو چومنا اور سجدہ کرنا ایک ہی بات ہے تو جاہل لگا اپنے اشرف علی تھانوی پر فتویٰ۔ یہ اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے جمال الاولیاء، اس کے صفحے نمبر 233 پر تمہارے یہ اشرف علی دیوبندی لکھتے ہیں کہ بزرگ محمد بن احمد، اس کے ایک شخص نے جو ہے پاؤں چومے۔ آئیے میں وہ عبارت تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں، جواب تو تمہاری طرف سے آنا ہی نہیں ہے۔ یہ سنیں، یہ لکھتا ہے ابن الزرازیری آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر قدم بوس ہوا۔ یہ غور کریں کہ یہ اشرف علی تھانوی لکھ رہا ہے کہ ابن الزرازیری محمد بن احمد کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے محمد بن احمد کی قدم بوسی کی۔ لگا جاہل اس پر فتویٰ۔ اگر پاؤں کو چومنا اور سجدہ کرنا ایک بات ہے تو تمہاری فتویٰ سے یہ بھی مشرکوں کی نسل سے ہوا جو ایسی باتیں لکھ رہا ہے۔ اور یہ تمہاری کتاب ہے اکابر علماء دیوبند، یہ بھی دیکھ لو، اس کے اندر بھی میں ایک عبارت تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ صفحہ نمبر ہے 82، اس 82 نمبر صفحے پر تمہارے شیخ الہند، وہ ایک حافظ صاحب کو پاؤں پکڑ رہا تھا اس کے، اور تمہارے تمام دیوبند کے جو جن کو تم علماء کہتے ہو، وہ سارے بھی حافظ صاحب کے سامنے جھک جاتے تھے۔ یہ عبارت سنو، کہتا ہے اس دور میں جماعت دیوبند کے تمام اکابر علماء، حتیٰ کہ حضرت حافظ صاحب کے اساتذہ بھی ان کی نسبت کی وجہ سے ان کے سامنے جھکتے تھے۔ یہ تمہارے پورے اکابری ملا اور حافظ صاحب کے اس اساتذہ جو تھے حافظ محمد احمد قاسمی کے، وہ اساتذہ سارے علماء دیوبند کے اکابرین وہ اس حافظ صاحب کے سامنے جھکتے تھے۔ تو لگا اس پر فتویٰ۔ اور آگے سن، اور حضرت شیخ الہند آ جاتے تو ادھر سے ناز اور ادھر سے نیاز قابل دید ہوتا تھا۔ بعض اوقات تو نہایت نیاز مندی سے حافظ صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑتے اور پاؤں تک پکڑ لیتے تھے۔ یہ دیکھو تمہارے شیخ الہند حافظ کے پاؤں پکڑ رہے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں، اور آگے کیا لکھتا ہے؟ لکھتا ہے اور حضرت شیخ الہند فرمایا کرتے تھے کہ
حافظ احمد کا میرے دل میں اتنا احترام ہے کہ اگر وہ پاخانہ کی کوئی ٹوکری اٹھانے کو مجھ سے کہیں گے تو میں اس کی تعمیل کو اپنی عزت سمجھوں گا. یہ دیکھ، یہ تمہارا جاہل دیوبندی لکھ رہا ہے کہ شیخ الہند جو تھے حافظ صاحب کے پاؤں پکڑ لیتے تھے. اگر تم سجدے کو اور پاؤں کے چومنے کو یا کسی کے سامنے جھکنے کو یا پاؤں پکڑنے کو تم جاہل لوگ سجدہ سمجھتے ہو تو پہلے تمہارا منہ کالا ہو، اپنے ان ملاؤں پر تو فتویٰ لگاؤ. ان پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ ان پر کون سا تم حکم لگاؤ گے؟ یہ جاہل تھے یا تو جاہل ہے جس کسی پر آنگلی اٹھا دیتا ہے اور جواب دینے کی بھی ہمت نہیں ہے؟ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو ان کے جواب دے. مجھے بھاگ کہاں رہا ہے؟ پہلے جواب دے، پھر کسی اور طرف جانا. یہ جاہل ہیں، صرف یہ علماء اہل سنت، بزرگان اہل سنت پر اعتراضات کرنا جانتے ہیں. ان کی علمی لیاقت کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف فراڈ اور دھوکے سے کام لیتے رہتے ہیں. اللہ کریم تمام امت مسلمہ کو ان کے دھوکے سے محفوظ فرمائے.